السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم مرزا ادیب کی تحریر شہید کی ریڈنگ اور سوال جواب کر چکے ہیں۔ یہ ویڈیو سفر ٹیوب کے تعاون سے بنائی جا رہی ہے۔ آج ہم اس میں جاوید شہید کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ ہم نے جاوید شہید کا واقعہ پڑھا تھا، آپ کو اگر وہ ویڈیو آپ نے نہ دیکھی ہو تو آپ جاوید شہید مرزا ادیب کی تحریر شہید کی ریڈنگ اور سوال جواب کی ویڈیو نکال کر آپ اس میں سے ریڈنگ دیکھیں گے تو آپ کو واقعہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میں واقعہ اپنے الفاظ میں سنا دیتی ہوں آپ کو۔ جاوید شہید 6 ستمبر کو پیدا ہوئے اور 6 ستمبر سن 1965 کو ان کی سالگرہ کے تمام انتظامات کیے گئے تھے۔ ان کی چھوٹی بہن رضیہ نے گھر میں رنگ برنگی جھنڈیاں لگا کر گھر کو خوب سجایا تھا۔ گھر میں چہل پہل اور رونق تھی۔ سب دوست و احباب جاوید کو تحائف دے رہے تھے۔ رضیہ اپنے پیسوں سے خریدا ہوا ہار لے کر بھائی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور جاوید کو ڈیوٹی حاضر ہونے کا حکم ملا۔ جب گھر والوں نے اسے تھوڑی دیر رکنے کو کہا تو اس نے جواب دیا کہ مجھے میرے وطن نے پکارا ہے اور میں فوراً روانہ ہونا چاہتا ہوں، اور پھر وہ فوراً روانہ ہو گیا اور سن 1965 کی جنگ میں شہید ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہے سوال کہ مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا۔ مرزا ادیب نے پیغام دیا ہے کہ ہمیں اپنے وطن پر اپنی جان، مال، خوشیاں سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، اور پھر جب وطن پکارے تو انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے حب وطن کے موضوع پر مکالمہ تحریر کریں۔ تو میں آپ کو مکالمہ بتاتی ہوں۔ اب آپ 2 کیریکٹر لے لیں گے، کوئی سے بھی 2 نام۔ میں یہاں اسد اور فرید لے رہی ہوں۔ اسد: فرید، تمہیں معلوم ہے آج کیا تاریخ ہے؟ فرید: بالکل 6 ستمبر۔ آج کے دن 6 ستمبر سن 1965 کی جنگ میں شریک ہونے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ اسد: ہمارے شہداء ہمارے وطن عزیز کی محبت میں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دشمنوں کو شکست دیتے ہیں۔ فرید: بالکل، جذبہ حب وطن ہماری قوم کے ہر فرد کے اندر موجود ہے۔ اسد: میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی تعلیم حاصل کر کے بڑا فوجی افسر بنوں اور اپنے محبوب وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ فرید: ہاں بالکل، ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھ لکھ کر جس بھی شعبے سے وابستہ ہوں اس شعبے کو ترقی دیں۔ اسد: حب وطن کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اور باوقار بنائیں اور دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ فرید: میں انشاءاللہ ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پر فوقیت دوں گا۔ میں انشاءاللہ ہمیشہ ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پر فوقیت دوں گا۔ اسد: ہر محب وطن کو سماج دشمن عناصر پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور ملک کی خاطر قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہاں بتاتی چلوں، جب بھی ہم نے مکالمہ کرنا ہوتا ہے تو کوئی بھی جو مکالمے میں کوئی بھی ڈائلاگ ہے نا، اس ڈائلاگ کو بہت لمبا نہیں کرنا ہوتا، اس کو تقریر کی شکل نہیں دینی ہوتی۔ ڈائلاگ ہمیشہ چھوٹے سے چھوٹے اور کم سے کم الفاظ میں، کوزے میں دریا جسے کہتے ہیں، پوری بات بیان کر دی جائے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔